السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں انصاری رضوان ہمارے اس چینل ایک قدم اور پر آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ SCERT مہاراشٹرا نے ہماری پڑھائی کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اسٹینڈرڈ 10th سائنس 1 and 2 کا برج کورس ہمارے سامنے رکھا ہے۔ بچوں، اس برج کورس کو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم چیز ہم آپ کے سامنے بتا دیں کہ ہم اس برج کورس میں شامل سرگرمی خاکہ کے تصور کا صرف اعادہ کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ باقی تمام امور جیسے سرگرمی نامہ پر مبنی سوالات کے جوابات، چھوٹی سرگرمیاں، پروجیکٹ، آئیے مشق کریں وغیرہ امور آپ نے خود سے مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کی تخیلات کو بڑھاوا ملے اور آپ خود آموزشی کی طرف گامزن ہو۔ آئیے بچوں، ہم دیکھتے ہیں اس برج کورس میں سب سے پہلے طلباء اور سرپرست کے لیے جو ہدایت دی گئی ہے کہ عزیز طلباء، ہم تعلیمی سال 2020-21 میں ہمیشہ کی طرح اسکول نہیں جا پائے، لیکن آپ کے اساتذہ مختلف ذرائع سے آپ تک تعلیم پہنچاتے رہے ہیں۔ ہماری اسکول معمول کے مطابق جاری نہ تھی۔ اب ہم نئے تعلیمی سال کے لیے کمر کس رہے ہیں۔ تعلیمی سال 2021-22 کی پیشگی تیاری اور گزشتہ برس کے نصاب کا اعادہ ہو، اس مقصد سے برج کورس تیار کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس تعلیمی سال کا نصاب یعنی 10ویں جماعت کا جو نصاب ہے، اس کا تعلق ہماری سابقہ جماعت کے اہم تصورات پر مبنی ہے۔ ایسے ہی تصورات کو جن کا تعلق ہماری سابقہ جماعت سے ہے اور ہمیں اس سال بھی وہ تصورات لگنے والے ہیں، ان تصورات کو اس برج کورس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ بچوں، اس سرگرمی نامے پر مبنی سوالات کے جوابات ایک مستقل کاپی میں آپ کو حل کرنا ہے اور اس کاپی کو آپ کو سنبھال کر رکھنا ہے تاکہ داخلی قدر پیمائی کے لیے جب آپ سے وہ کاپیاں منگائی جائیں تو آپ ان کو اسکول میں پیش کر سکیں۔ برج کورس میں شامل سرگرمی خاکے کو ذیل کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ یہاں آپ کو سرگرمی نامے میں شامل تصورات دیے جائیں گے۔ نیچے دوسری ہیڈنگ ہوں گی حوالہ، کہ یہ تصور سابقہ جماعت کے کون سے سبق سے تعلق رکھتا ہے، اس کا حوالہ یہاں آپ کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے آموزشی محاصل۔ یہاں پر بچوں کو دیے گئے سرگرمی سے بچہ کیا سیکھتا ہے، یہاں پر آپ کو وہ دیکھنا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ذہن نشین کرے۔ یہاں پر بچوں کو تصورات کو وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آئے وہ چیز اور تصور صاف طریقے سے ان کو سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے مختصراً وضاحت کی گئی ہے جدول کے ذریعے سے، فلو چارٹ کے ذریعے سے۔ اس کے بعد میں ہے آئیے مشق کرے۔ تصورات جو اوپر آپ کو سمجھائے گئے ہیں، اس کے اوپر سے کچھ سوالات یہاں پر آپ کو دیے جائیں گے۔ انہی سوالات کے جوابات آپ کو اپنی الگ سے بنائی گئی کاپیوں میں لکھنا ہے، اور اگر آپ کو اس کے ساتھ کوئی اور چیز کی ضرورت ہو تو آپ مزید مطالعے کے لیے دکشا ایپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بچوں، آئیے ہم شروع کرتے ہیں سائنس اول کا عملی خاکہ، جس کی ہیڈنگ یہاں پر ہمیں دی گئی ہے۔ اس میں سے ہم سب سے پہلا آواز کا مطالعہ، یہ ہمارا عملی خاکہ نمبر 1 ہے۔ اس کے اندر ہمیں سمجھنا ہے کہ آواز کی لہریں کسے کہتے ہیں، آواز کی رفتار، آواز کا انعکاس، انسانی کان، سماعت، زیر صوتی آواز اور بالا صوتی آواز، ان تمام تصورات کا ہمیں پھر سے ایک مرتبہ اعادہ کرنا ہے۔ آج کی اس کلاس میں ہم دیکھیں گے آواز کسے کہیں گے، واسطہ کیا رہے گا، طولی لہریں اور عرضی لہریں کیا ہوتی ہے، آواز کی لہریں کون سی قسم کی ہوتی ہے، تکثیف اور تلطیف سے کیا مراد ہے، آواز کی رفتار
کس طرح سے معلوم کی جاتی ہے اور آواز کا انعکاس کیا ہے۔ تو آئیے بچوں ہم شروع کرتے ہیں آواز سے۔ بچوں آواز کیا ہے؟ اگر ہم آپ سے یہ ایک سوال پوچھیں، اس کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہیں گے۔ آپ نے مختلف قسم کی توانائی کے بارے میں سنا ہوگا، جیسے شمسی توانائی، اسی طریقے سے مقناطیسی توانائی، برقی توانائی اور زمین کی ثقلی توانائی۔ یہ مختلف قسم کی توانائی ہیں۔ بچوں اسی طریقے سے آواز بھی توانائی کی ایک قسم ہے جو ہمارے کانوں میں سننے کا احساس پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیں گے بچوں، یہ توانائی لہروں کی شکل میں ہوتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لہریں دو قسم کی ہوتی ہے، عرضی لہریں اور طولی لہریں۔ پہلے ہم عرضی لہروں کو سمجھتے ہیں، جسے ہم انگلش میں ٹرانسورسس ویو کہتے ہیں۔ شکل میں ہم نے بتایا ہے کہ لہریں اے سے بی کی جانب سفر کر رہی ہے، یعنی لہر کی حرکت کی سمت اے سے بی کی جانب دکھائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اسی لہر کو دیکھیں تو یہاں پر یہ دیکھیے ہم نے ایک ذرہ لیا ہے جو لال کلر سے بتایا ہوا ہے، اور اس ذرے کی حرکت کی سمت کون سی ہے؟ اگر ہم اس ذرے کی حرکت کی سمت دیکھیں تو یہ ذرہ اوپر نیچے حرکت کر رہا ہے، یعنی کہ اگر لہر کی حرکت کی سمت اور واسطے کے ذرات کی حرکت کی سمت ایک دوسرے کے عموداً ہو تو اسے ہم عرضی لہریں کہتے ہیں۔ اس کی تعریف ہم اس طرح بیان کرتے ہیں، ایسی لہریں جس میں واسطے کے ذرات کے ارتعاش کی سمت اور لہر کی حرکت کی سمت عموداً ہو، ایسی لہروں کو عرضی لہریں کہتے ہیں۔ اس کی آسان سی مثال ہے کہ اگر ساکن اور ٹھہرے ہوئے پانی میں بیچ میں پتھر پھینکا جائے تو وہاں پر اٹھنے والی لہریں یہ عرضی لہروں کی بہترین اور عمدہ مثال ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں طولی لہریں، جسے انگلش میں ہم لانگیٹیوڈنل ویو کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ لہریں اے سے بی کی جانب سفر کر رہی ہے، لیکن یہاں پر ذرات کی جو حرکت ہے، واسطے کے جو ذرات ہے، یہاں ہم دیکھیے کہ یہ ذرات کس طرح سے حرکت کر رہے ہیں، یہ ذرات آگے پیچھے حرکت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لہر کی حرکت کی سمت اور واسطے کے ذرات کی حرکت کی سمت ایک دوسرے کے متوازی رہیں گی تو اس طرح کی لہروں کو ہم طولی لہریں یعنی لانگیٹیوڈنل ویو کہیں گے۔ اس کی تعریف اس طرح سے بیان کی جائیں گی کہ ایسی لہریں جس میں واسطے کے ذرات کے ارتعاش کی سمت اور لہر کی حرکت کی سمت متوازی ہو، ایسی لہروں کو طولی لہریں کہتے ہیں۔ بچوں پھر سے ایک مرتبہ یاد رکھیں کہ عرضی لہریں ہو یا طولی لہریں ہو، دونوں لہروں کے اندر ہمیشہ لہر کی سمت تو ایک جیسی ہی رہیں گی، لیکن وہاں پر عرضی لہروں میں واسطے کے ذرات لہر کی حرکت کی عموداً سمت میں رہیں گے، جبکہ طولی لہروں میں واسطے کے ذرات کی حرکت اور لہر کی حرکت یہ دونوں ایک دوسرے کے متوازی سمت میں ہوں گی۔ یاد رکھیں گے بچوں۔ تو بچوں ہم نے یہاں پر کیا سمجھا کہ آواز توانائی کی ایک قسم ہے جو ہمارے کانوں میں سننے کا احساس پیدا کرتی ہے۔ یہ توانائی لہروں کی شکل میں ہوتی ہے اور آواز کی توانائی طولی لہروں کی شکل میں ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم مزید ایک چیز کا اعادہ کرتے ہیں بچوں جو بہت ہی اہم ہے کہ آواز کی اشاعت کے لیے واسطے کا ہونا ضروری ہے۔ واسطہ کسے کہتے ہیں؟ بچوں واسطہ یعنی ذریعہ، جس کے ذریعے سے، جس کی مدد سے آواز ہم تک کے پہنچ رہی ہے۔ آواز کا واسطہ یعنی جس ذریعے سے، جس کی مدد سے آواز ہم تک پہنچ رہی ہے، آواز پھیل رہی ہے، اسے ہم آواز کا واسطہ کہیں گے۔ بچوں یہ ذریعہ ٹھوس حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دروازے پر کوئی نوک کرتا ہے، دروازے کو کوئی ٹھوکتا ہے، تو اس ٹھوس دروازے پر نوک کرنے سے وہ آواز اندر کی طرف ہمیں سنائی دیتی ہے۔ اسی طریقے سے سمندر میں ویل مچھلی کی آواز کئی میل دور سے سنائی دیتی ہے، یعنی یہ آواز مائع میں سے بھی گزر سکتی ہے، مائع بھی
آواز کا واسطہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو بات آپ تک کے پہنچ رہی ہے، یہ آواز بھی آپ تک کے پہنچ رہی ہے کیونکہ یہاں پر ہوا ہے۔ بچوں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو خلاباز ہوتے ہیں کیا وہ آپس میں براہ راست ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں جیسا ہم زمین پر بات کر رہے ہیں؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ نہیں، وہ ایک دوسرے سے براہ راست بات نہیں کر سکتے جس طرح سے ہم زمین پر بات کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ خلا آواز کے واسطے کا کام نہیں کرتی ہے، خلا آواز کے لیے واسطے کا کام نہیں کرتی ہے، یعنی خلا میں سے آواز نہیں گزر سکتی ہے۔ تو بچوں ہم نے کیا دیکھا کہ آواز کی اشاعت کے لیے، یعنی آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ٹھوس، مائع یا گیس کی شکل میں واسطے کا ہونا ضروری ہے۔ آئیے بچوں اب ہم دیکھتے ہیں تکثیف اور تلطیف کسے کہتے ہیں۔ آواز کی لہریں، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ آواز کی لہروں کی وجہ سے واسطے میں زیادہ کثافت اور کم کثافت والے علاقے کی زنجیر تیار ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے بچوں، یہ ایک آواز رسا ہے جس سے آواز نکل رہی ہے اور یہاں پر یہ واسطے کے ذرات دکھائے گئے ہیں۔ جب اس سے آواز نکلتی ہے تو ان ذرات کے اندر حرکت ہوتی ہے۔ اگر ہم ان شکل کو دھیان سے دیکھیں تو اس علاقے کے اندر یہ واسطے کے ذرات ہمیں دور دور دکھائی دیتے ہیں۔ اسی علاقے کو ہم تلطیف کہتے ہیں۔ تلطیف کی تعریف اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ کم کثافت والا علاقہ تلطیف کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس شکل کو دھیان سے دیکھیں تو اس علاقے کے اندر، یہاں پر اور اس علاقے میں ہمیں واسطے کے ذرات قریب قریب نظر آتے ہیں اور اس علاقے کو ہم تکثیف کہتے ہیں۔ تکثیف کی تعریف اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ زیادہ کثافت والا علاقے کو تکثیف کہتے ہیں۔ یاد رکھیں گے بچوں کہ تکثیف اور تلطیف کے مسلسل ملنے سے پہلا تکثیف، پھر تلطیف، پھر تکثیف، پھر تلطیف، اس طرح سے یہ زنجیر تیار ہوں گی اور تکثیف اور تلطیف کی مدد سے آواز کی لہریں بنیں گی۔ امید ہے تکثیف اور تلطیف بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ آواز کی رفتار کسے کہتے ہیں۔ اکائی وقت میں تکثیف یا تلطیف کے کسی نقطے سے طے شدہ فاصلے کو آواز کی رفتار کہتے ہیں اور اسے ہم ایک چھوٹے سے ضابطے رفتار برابر طول موج ضرب وقفہ دور کی مدد سے بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں آواز کے انعکاس کی طرف۔ بچوں آواز کا انعکاس یعنی کسی سطح سے آواز کا ٹکرا کر واپس جانا آواز کا انعکاس کہلاتا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیوار ہے جہاں پر ایک گھڑی رکھی گئی ہے اور اس گھڑی سے ہم نے ایک کارڈ بورڈ دیوار کے دونوں طرف میں رکھا ہے۔ جب اس گھڑی سے آواز اس کارڈ بورڈ سے ہوتے ہوئے دیوار پر جاتی ہے تو وہاں سے یہ آواز دوسرے کارڈ بورڈ سے واپس آئیں گی۔ اسے بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم نے ایک عمود بنا دیا اور گھڑی سے نکلنے والی آواز جو دیوار کی طرف جا رہی ہے اس کے اور عمود کے بننے والے درمیان زاویے کو ہم نے θ1 نام دیا، اسے زاویہ وقوع کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیوار سے آواز ٹکرا کر جو واپس آ رہی ہے اسے ہم نے θ2 نام دیا، جسے زاویہ منعکسہ کہتے ہیں۔ بچوں آپ نے تھوڑا سا یہاں پر سوچنا ہے کہ θ1 یعنی زاویہ وقوع اور θ2 اور زاویہ منعکسہ میں کیا تعلق ہوگا کہ ہم اس طرف اس آواز کو سن سکیں۔ کیا یہ دونوں برابر رہیں گے تو ہم اس آواز کو سن سکیں گے، یا کسی کی قیمت زیادہ اور کسی کی قیمت کم رہیں گی ہم اسے سن سکیں گے؟ اس کا جواب آپ نے اپنی سابقہ معلومات کی مدد سے خود سے دینے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بچوں یہاں پر ایک اہم چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ نور کی شعاؤں کے انعکاس کی طرح آواز کی لہریں بھی ٹھوس اور مائع سطح سے منعکس ہوتی ہے۔ آواز کے انعکاس کے لیے کسی نہ کسی رکاوٹ کا ہونا ضروری ہے اور آواز کا انعکاس بھی انعکاس نور کے اصول پر ہی کام کرتا ہے۔ آئیے بچوں ہم دیکھتے ہیں صدائے بازگشت یعنی کسی سطح سے اصل آواز کا دوبارہ سنائی دینا، جیسے کہ ہم یہاں پر شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم اگر کسی کنویں کے اندر، کسی کھائی کے اندر اگر ہم
احتیاط کے ساتھ کھڑے ہوں اس کے کنارے اور وہاں پر ہم زور سے آواز لگائیں تو وہاں پر وہ آواز ہمیں دوبارہ سنائی دیتی ہے، یہی صدائے بازگشت ہے۔ بچوں، آنے والے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ حد سماعت، گونج اور سونار اور انسانی کان، ہم انشاءاللہ اس کا اعادہ آنے والی کلاس میں کریں گے۔ آج کی کلاس میں صرف اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔